الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ نشست میں ذکر ہو رہا تھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں اللہ تعالی نے ان میں ایک قسم تو رکھی ہے جو خالصتاً نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ فرشتے کبھی کبھی زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی دوسری قسم وہ ہے جس کو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ عناصر اربعہ کے بخارات سے اور ان کی سٹیم، ان کی بھاپ جب اٹھتی ہے تو اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں، اور یہ ملائے سافل کبھی کبھی ملائے اعلیٰ پر پہنچتے ہیں، اور تیسرے ملائے اعلیٰ ان لوگوں کی ارواح پر مشتمل ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اتباع سنت میں گزاری، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے اٹھایا اور ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے عالم قدس میں وہاں داخل کر دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق جو ملائے اعلیٰ میں ہے، اس میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں جس پر ملائے اعلیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو تعلیم دیتے ہیں، اور یہ ملائے اعلیٰ کے لوگ اس سے آ کر بات بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان فرشتوں کو اپنے اس سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا کسی عام آدمی کو نظر آنا یہ شرعاً ناجائز یا ناممکن نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ کا مقرب بندہ ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قوی ہو، وہ اگر کسی فرشتے کو دیکھتا ہے تو یہ بات بالکل قابل تسلیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہوتے ہیں جن کے پاس فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان رسولوں کے بعد علیہ السلام وہ نبی جن پر شریعت نہیں آتی اور مطلقاً انہیں نبوت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے زمانے کے یا اپنے سے پہلے کے کسی نبی کے تابع ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں، اور نبوت اپنی تمام اقسام سمیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب نبوت بالکل نہیں ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور انہیں فرشتے نظر آتے تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی وغیرہ میں آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو یہ حدیث مشہور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سکینہ کلام کرتی ہے، یعنی اللہ کے فرشتوں سے تائید ہوتی تھی ان کے فیصلوں کی۔ اور اسی طرح حضرت مریم ہیں، یقیناً وہ نبی نہیں تھیں رضی اللہ عنہا، ان کے پاس بھی فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر انہیں بشارتیں دیں، اور انہیں بتایا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کیا عنایت اور مہربانی ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح پھر اولیاء اللہ کو بھی فرشتے بعض اوقات نظر آتے ہیں، اور وہ شخص جو مؤید بروح القدس ہو، اس شخص کو تو فرشتے کبھی کبھی آنکھوں سے نظر آتے ہیں،
اور اس شخص سے مختلف کرامتیں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ اپنی استعداد اور قابلیت جو انسان میں ہوتی ہے، اس میں دنیا بھر میں جتنے لوگ اچھائیوں کے کام کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جتنے لوگ صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ سب کے سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 8 قسموں پر مشتمل ہیں۔ اور غیر نبی میں سب سے اعلیٰ انسان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں مفہم ہے، اور مفہم تفہیم سے نکلا ہے۔ فہیم نام آپ نے سنا ہوگا، سمجھدار، علم، فہم عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور مفہم لوگ جو ہوتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں ہی ایک جگہ کہ نبوت کے بعد جان لینا چاہیے کہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ مفہمین کا ہوتا ہے، اور مفہمین وہ لوگ، وہ آدمی مفہم کہلاتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جو اٹھ کھڑا ہو اور اس کا داعیہ ہو کہ وہ مطلوبہ نظام کو، جو اللہ کو نظام مطلوب ہے، اس کو برپا کرے، اور اس شخص پر ملائے اعلیٰ سے علوم بھی نازل ہوتے ہیں اور اس کے احوال بھی ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ تم مفہم آدمی کو دیکھنا چاہو تو اس کے مزاج میں اعتدال کو دیکھو، اس کے دیکھو اخلاقیات تو وہ اچھی ہیں، حد سے بڑا ہوا انسان نہیں ہوتا، اور اسی طرح نہ ہی وہ اتنا تیز چالاک جسے کہتے ہیں ہو، اور نہ ہی بالکل کند ذہن ہوتا ہے، بلکہ اس کی ذہانت اور ذکاوت اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اس مفہم میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے جو عمدہ چیز تحریر فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور اسے جس چیز کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الزم الناس بالسنت الراشدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ چمٹا ہوا جو آدمی ہوتا ہے نا، یہ ہے مفہم۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہر معاملے میں انصاف کرنے والا، اور عام لوگوں کے فائدے سے اسے دلچسپی ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کی عام مخلوق کو اس سے نفع پہنچے، اور اس کی گفتگو میں اثر ہوتا ہے، اور گمان کیا جاتا ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کو عالم غیب سے تائید حاصل ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں معمولی عبادت بھی اس کو بہت کچھ دلا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں مگر اتنا کچھ نہیں پاتے۔ ان مفہمین میں جن کی تربیت حق تعالی شانہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفہمین اگرچہ نبوت کے بعد ہیں، مگر اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کیا جائے تو سب سے اچھا مفہم دین کو سمجھنے والا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی وہ ہستی ہے جس کو اللہ مخلوق کی طرف مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں، اور اللہ کی طرف سے جو نور انہیں ملا ہے ہدایت کا، اس پہ لوگوں کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فرض کر دیتے ہیں کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اور جو کوئی جتنا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ملائے اعلیٰ میں فرشتے اس انسان سے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اس ہستی سے مخالفت کرتا ہے، دشمنی مول لیتا ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور ارواح جو اس عالم میں ہیں وہ اس سے اتنی ناراض ہوتی ہیں اور اس پر لعنت برستی ہے، اور ان سب باتوں کی اطلاع لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کیا چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے
تاکہ وہ بھی کریں، اور کیا چیز خدا کو ناپسند ہے تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ مفہم جو ہوتا ہے، اس مفہم میں کامل شخص وہ ہے جس کا عمومی حال یہ ہو کہ عبادت کے ذریعے اپنا تزکیہ کرتا ہے اور علوم کو اللہ سے حاصل کرتا ہے، اس کا علم اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اور عبادت کا غلبہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ہم کامل کہیں گے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے، اور عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی اہلیہ تھیں رضی اللہ عنہما، یہ تھیں جو کہ کامل ہوئیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے آپ نے ایک خاص قسم کے عرب کھانے کے متعلق فرمایا کہ عربوں کا فلاں کھانا یعنی سرید جیسے تمام کھانوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہے۔ شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ بالعموم وہ اپنے نظریات اور اپنی اصطلاحات سنت سے لیتے ہیں، اور اسی لیے حجت اللہ البالغہ کے ان بیانات میں اگر کہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی چیز ایسی تحریر فرما دی ہے جس کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں مل سکی، تو بہت صفائی کے ساتھ آپ سے عرض کر دیا گیا کہ اب تک اس کی اصل ہمیں نہیں ملی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مفہمین میں دوسرا درجہ وہ کہتے ہیں حکیم کا ہے، دوسری قسم حکیم کی ہے، اور یہ قسمیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک شخص میں دو چیزیں نہ جمع ہو جائیں، ایک شخص میں ساری چیزیں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا نبی ہے، وہ کامل بھی ہوتا ہے، حکیم بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور عین ممکن ہے کہ ایک کامل شخص حکمت والا بھی ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اللہ حکمت دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ پروردگار انہیں حکمت سے نواز۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی سے لفظ حکیم لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کامل کے علاوہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو حکیم ہوتا ہے، حکمت اس میں ہوتی ہے، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو حکمت ہے نا، اس کی تفسیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی کی ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحکمہ، اور جسے حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے اسے بہت بڑی خیر سے نوازا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پہ لکھتے ہیں کل الاصابۃ فی غیر النبوہ، غیر نبی کا صحیح بات تک پہنچ جانا، نبی نہ ہو اور صحیح نتیجہ اخذ کر لے، سوچ لے، پہنچ جائے کہ ہاں اب یہ کام ہونے والا ہے، اسے آثار اور قرائن سے اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز اب پیش آنے والی ہے، ہوا کی ٹھنڈک سے وہ محسوس کر لے کہ بارش برسی ہوگی کہیں، اور گرد و غبار کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ آندھی کیا تباہی لا سکتی ہے، تو نبوت کے علاوہ اس کا درست بات تک پہنچ جانا یہ ہے حکمت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تشریح اور کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت حکمت ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا یہ ہے حکمت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک تشریح کی ہے فتح الباری میں، اور وہ کہتے ہیں کہ الفہم من اللہ، اللہ کی طرف سے جو سمجھ دی جاتی ہے اس کا نام ہے حکمت۔ اسے آپ کچھ بھی کہیے، تینوں بزرگوں میں کسی کی بھی بات مان لیجئے، آخر پہ پہنچ کے بات ایک ہی ہو جاتی ہے کہ حکمت جو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی اس امت میں ہیں جو حکیم ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے
نبی، کامل، حکیم، ان تین کے علاوہ چوتھا ذکر کیا علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ، یعنی جو حکومت مل جانے پر نبوت کے مزاج کے مطابق حکومت کرے اور اپنی مملکت چلانے کے لیے وہ مؤید من اللہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو سکھائیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے، اسے اپنی مملکت، اپنی رعایا کے احوال معلوم ہو، کون سا کام کرنا ہے، عدل اور انصاف کیسے میرے ملک میں قائم ہوگا، لوگوں سے ظلم کیسے دور ہوگا۔ تو یہ جو خلیفۃ اللہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی مفہمین کی فہرست میں داخل کیا ہے، اور گویا چوتھا آدمی ان کے نزدیک جو دین میں قابل اعتبار ہے وہ آدمی ہے جس انسان کے پاس خلافت ہوتی ہے، اور بلا شک و شبہ اس امت میں بہت سے خلفاء گزرے ہیں جو یقیناً اللہ کی طرف سے تائید حاصل کیے ہوئے تھے۔ خلفائے اربع اور خلافت راشدہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک اور پھر حسن ابن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی، یہ سب کے سب خلافت راشدہ کے مؤید اور بانی اور اس کو سنبھالنے والے اور اس کے مطابق کام کرنے والے، یہ سب اللہ کی جانب سے ان لوگوں پر الہام بھی کیا جاتا تھا، اور سب کو اللہ کی خوشی اور رضا حاصل تھی۔ اور انہی میں خلفائے اربعہ کے بعد رضی اللہ عنہم پانچویں آدمی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ نہیں لکھا لیکن اس کی تشریح کے لیے عرض کر رہے ہیں، اور چھٹے آدمی ان حضرات کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ کی جانب سے تائید حاصل تھی، ملتی تھی۔ اور ساتویں آدمی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اللہ تعالی نے بہت بڑے بڑے کام ان سے لیے، اور اللہ نے پر وقت ان کو خبردار کیا اور بتایا کہ ہندوستان میں دین کی بقا اور دین کو غیر کے اثرات سے محفوظ رکھنا یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ سب ایسے لوگ تھے جو خلافت میں تھے۔ ایک اور آدمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو نام الندیہ ہادی کا، اور ہادی کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں رہنمائی کی صلاحیت ہو اور اس کا باطن پاک ہو گیا ہو، اور برے اخلاق سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر کے اچھے اخلاق میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہو، اور اس کی زبان اور دل اللہ کی یاد سے معمور ہوں، اور وہ بہت زیادہ اپنے متعلقین کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر رکھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہادی کے لفظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ہادی بھی مفہمین کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ اسے ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ اور سے معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلیفہ عادل تھے۔ تو یہ ہادی، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی مقرر کیا ہے۔ ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے سامان رکھا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قسم یہ بھی ہے، اور ایک قسم وہ کہتے ہیں کہ منذر، وہ شخص جو ڈراتا ہے، جس کے دل میں القاء کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی بڑی مصیبت سے ڈرائے جو دنیا میں آنے والی ہے۔ وہ اپنی فراست سے جان لیتا ہے کہ اللہ اس قوم سے ناراض ہے، اور وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ دیکھو خدا تم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس چیز میں ہے، وہ بتاتا رہتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ آدمی منذر ہے، اور 8واں آدمی جس کو وہ کہتے ہیں کہ مؤید بروح القدس، یہ ہے وہ آدمی، ایسی پاکیزہ روح جس شخص پر گاہ گاہ کبھی کبھی ملائے اعلیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اس کو کبھی نظر بھی آتے ہیں، کبھی نظر نہیں بھی آتے، وہ اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اور اس شخص سے مختلف کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی نا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما، یا روح القدس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی تو سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کمال کا جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم کے سمندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کے کوزے میں بند تھے، اور علم کے پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ چھوٹے چھوٹے کلمات میں وہ ذرے کی طرح وہ پگھل کے شامل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہہ دینا کہ اللہ اس کی مدد پاک روح کے ذریعے کہا، یہ خود ایک سمندر کا جملہ ہے کہ وہ پاک روح سے کیا مراد ہے۔ جنگ بدر میں بھی ہوا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے گرفتار کر لیا، تو اللہ تعالی نے ایک معزز فرشتے کے ذریعے ان کی مدد کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، وگرنہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ گرفتار نہیں کر سکتے تھے، بڑا فرق تھا ان کے اور ان کے جسم میں، لیکن اللہ کے فرشتے نے مدد کی۔ تو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی روح القدس کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، پاکیزہ خیالات دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، دل میں القاء کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو ان کے متعلقین کے متعلق بھی کبھی کبھی الہام کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں کی فلاں صفت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ جو آدمی ہے نا مؤید بروح القدس، اس کو ملائے اعلیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ 8 قسمیں حضرت نے ایک جگہ حجت اللہ البالغہ میں ہی بیان کی ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے اصل میں کارنامے کیا ہیں، کام کیا کرتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ان کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے حجت اللہ البالغہ کے بالکل آغاز میں ایک جگہ تو یہ فرما دیا ہے کہ ان کی پہلا کام تو اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت میں سب سے بڑا کام یہی ہے، بس اللہ کو یاد کرتا رہے اور اپنے مالک کا نام جپتا رہے اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ دنیا میں کرنے کا کام بس صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کرے۔ جتنا جتنا کوئی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنا ہی اتنا اللہ اس کی رہنمائی بھی پھر کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ زبان سے یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ زبان سے پھر وہ روح اس کی اللہ کو یاد کرنے لگتی ہے، اور پھر روح کے بعد اس کے اعمال اللہ کو یاد دلانے والے بن جاتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اور اس کے کام اللہ کی یاد کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ خدا کو اپنے کاموں کے ذریعے بھی یاد کرتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ پانی کی تنگی ہے اور وہ وہاں پر کنواں اور کھدائی کا بندوبست کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ کسی بچے کو دیکھتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہیں ہے، یہ اس کو کچھ وقت دے کے پڑھا دیتا ہے اپنے محلے میں بچوں کو، یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ تہذیب اور انسانیت کو سکھانا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اصطلاح کے مطابق وہ ارتفاقات جو کہتے ہیں، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ ان ارتفاقات کے لیے کام کرنا، یہ بھی حق تعالی شانہ ہی کی یاد ہے۔ ملائے اعلیٰ میں فرشتے 3 کام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں کہ یہ فرشتے 3 کام کرتے ہیں۔
ایک تو یہ کام کہتے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں ایسی گہری توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رہتے ہیں، ان کی توجہ اتنی گہری ہوتی ہے خدا کی طرف کہ کسی بھی چیز کی طرف التفات ملائے اعلیٰ کو اس توجہ سے نہیں روکتا. یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کی توجہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز انہیں اس سے غافل نہیں کرتی. حضرت نے تو اتنا ہی لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، اور اس کی اگر آپ وضاحت سننا چاہیں تو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی دکان پہ، دفتر میں کہیں کام کر رہا ہے، وہاں سے نکلا، وہاں کام، آخری فائل، آخری گاہک کو فارغ کیا اور سخت بھوک لگی ہوئی ہے. اب وہ اپنے آفس کو، دکان کو بند کر رہا ہے تو اس کا ذہن بار بار اسے کلک کرتا ہے کہ تم نے کھانا کھانا ہے. گاڑی میں بیٹھا ہے، روڈ دیکھ رہا ہے، گاڑیاں آتے جاتے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اندر وہی ٹیپ چل رہی ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے. گھر پہنچا، بیل دی، انتظار کر رہا ہے، لیکن اندر وہی ہے کہ کھانا. بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی کوئی نظر آیا، ان کی محبت، ان سے تعلق، ان کو خوشی دیکھ کے حاصل ہوئی، لیکن اندر پھر وہی بات ہے کہ کھانا ہے، اور پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ کھانا لائیں، جلدی کریں، بھوک لگ رہی. یہ جو سارے کاموں کے باوجود اس کی روح کی توجہ کھانے کی طرف لگ رہی تھی نا، بس یہ حضیرت القدس یا ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں، ان کی اندر کی پوری توجہ ان کے نور کی وہ اپنے پاک پروردگار کی طرف ہی رہتی ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یؤمنون بہ، اللہ کے یقین میں وہ مشغول رہتے ہیں. کسی کام میں ہو، کوئی بحث کر رہے ہوں، ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں. اسی لیے دنیا میں بھی جس چیز کا نام ولایت ہے، اللہ تعالی کا خاص قرب جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ان لوگوں کی روح ہر لمحہ اللہ کا اثبات کرتی رہتی ہے کہ پروردگار تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے ہی یاد کرتی ہے، اور روح کے ذریعے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور ایک آدمی ان اولیاء اللہ میں جو ہر وقت جن کی روح اللہ کو یاد کرتی ہے، ایک آدمی ان سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہے جو اللہ کی یاد میں صرف اللہ ہی کا اثبات نہیں کرتا، اپنی نفی بھی کرتا ہے. وہ ایک مرتبہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار تیری ہی ذات ہے اور تو ہی سب کا مالک ہے، تو دوسرے لمحے میں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، یا پروردگار میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ دن میں 1000 بار کہتا ہے کہ مالک یہ سب تیری عنایات ہیں، تو 10,000 بار یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ساری خرابیاں میرے ہی گناہ ہیں، میں ہی خراب ہوں، اور اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور اگر وہ 100 بار یہ سوچتا اور اس کی روح کہتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو 500 بار اس کی روح یہ بھی کہتی ہے کہ اے پروردگار میں سب سے چھوٹا ہوں. یہ اپنی فنا اور اپنی نفی اور اللہ کا اثبات، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 60 سال اپنی روح کی تربیت میں گزر جاتے ہیں اور پھر بھی انسان اپنی نفی نہیں کر پاتا. بہت سے لوگ اللہ کا اثبات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر اپنی نفی نہیں کر پاتے. یہی وہ نفی اپنی، یہی وہ مقام ہے جہاں پہ پہنچ کے جنت اور جہنم کے فیصلے بھی بعض اوقات ہو جایا کرتے. اس لیے دنیا میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر جو شراب اور غیبت اور چغلی سے بھی بڑا ہوا ہے، وہ اپنی ذات ہے، یہ اپنا وجود ہے، اس کا اثبات ہے، اپنے میں خوبیاں دیکھنا ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اللہ کی ذات کا اثبات کرنا اور نفی کرنا اپنی ذات کی، یہ دونوں چیزیں، یہ نفی اثبات کا ذکر لوگ کہتے ہیں، کرتے بھی ہیں،
بہت سے مشائخ کو آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں نفی اثبات کر رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً نفی اور اثبات کا اثر جب روح میں آتا ہے تو روح اپنا جتنا اللہ کا اثبات کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی نفی کرتی ہے۔ یہ درس نظامی جس کو پچھلے 200-300 برس سے شرف قبولیت حاصل ہے اور اسے ہی پڑھ کے علماء اور مفتی پیدا ہوتے ہیں، اس کے بانی جو تھے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، وفات سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ زندگی بھر نفی اثبات کرتا رہا اور اس کی حقیقت اب موت کے وقت پتہ چلی کہ یہ نفی اثبات کا ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملائے اعلیٰ کی جو 3 کارنامے بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دوسری بات، زمین پہ جو حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں، جو نظام چل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کون سا نظام، کون سے افراد اللہ کو پسند ہیں، کون سے افراد اللہ کو ناپسند ہیں، اس کا علم ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو جب پتہ چل جاتا ہے ملائے اعلیٰ میں کہ اللہ کو فلاں آدمی یا فلاں حکومت پسند ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں خیرات، برکتیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہوتی ہے۔ اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم ان تک پہنچتا ہے کہ اللہ کو یہ لوگ اور یہ نظام حکومت پسند نہیں ہے، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں بھی شروع کر دیتے ہیں اور لعنت بھی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب اس ظالم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور دنیا میں وہ مصیبتوں سے اور آخرت کے عالم عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پسند و ناپسند کے مطابق وہ دعا اور بددعا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن نے بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستغفرون للذین آمنوا، اور ہمارے فرشتے اہل ایمان کے گناہوں کے لیے معافی ہم سے مانگتے رہتے ہیں۔ تیسری بات جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملائے اعلیٰ کے سلسلے میں لکھی ہے، یہ بات ہے تھوڑی سی مشکل اور اسے ہم پورا بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو بس صرف کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ملائکہ میں، ان فرشتوں میں جو اونچے درجے کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ ملائے اعلیٰ کا تیسرا کارنامہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے انوار، ان کا نور، ان فرشتوں کا ایک روح ہے وہاں جس میں یہ جمع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا نام ہے حزیرۃ القدس۔ حزیرہ کے معنی عربی زبان میں گھر کا جو صحن ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈیوڑی۔ کسی زمانے میں لکھنؤ کی ڈیوڑیاں بڑی مشہور تھیں اور پورا اردو ادب اس پہ کئی چیزیں لکھی گئیں، اب تو خیر جانتے نہیں ہیں لوگ، لیکن ڈیوڑی جو ہوتی تھی اس کو، اور مکان کے آگے کی جگہ جہاں مسافر آتے ہوئے سامان اپنا رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں حزیرہ، اور قدس کے معنی ظاہر ہے کہ پاکیزہ، یعنی ایسی جگہ جو بہت پاک ہے، بہت زیادہ ہولی یارڈ، بہت ہی پاکیزگی کی جگہ ہے۔ اور کبھی کبھی اسلامک لٹریچر میں حزیرۃ القدس بول کے اللہ کی ذات پاک بھی مراد لیتے ہیں۔ یہ حزیرۃ القدس جو ہے نا، یہ جگہ، یہ روح، یہ مقام، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شاہ صاحب نے اپنے پاس سے نہیں لفظ لکھا، مسند احمد میں ایک روایت آئی ہے، ویسے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک جگہ آیا ہے، طویل روایت کا ایک حصہ، کہ جو لوگ اللہ کے خوف سے شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ ان کو حزیرۃ القدس سے پلائے گا۔ یہ حزیرۃ القدس کی حقیقت کیا ہے؟
وہ پاک مقام، وہ پاک جگہ، وہ روح، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو یہ ایک ہی چیز بن جاتے ہیں. اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی. یہ جو حضیرت القدس ہے، یہاں پر پہنچ کے پھر اس کی حقیقت جو بھی ہو پھر طے ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو تباہ کیسے کیا جائے، دنیا میں لوگوں کو برباد کیسے کیا جائے، کس قوم نے سر اٹھا لیا ہے اس کا سر کیسے کچلا جائے. اس حضیرت القدس میں پہنچ کے پھر کبھی کبھی اشخاص کا معاملہ بھی آتا ہے کہ کس شخص کو اس زمانے میں تیار کیا جائے، کس قوم کو عروج دیا جائے، اور اللہ کے یہ فرشتے اللہ کی رضا جس طرف دیکھتے ہیں پھر یہ اس کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں جو حضیرت القدس میں ہو رہا ہوتا ہے ان کا جب پکا ارادہ ہو جائے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہے اور اللہ کی خوشی اسی میں ہے، تو وہ سب مل کر وہاں سے لعنت شروع کرتے ہیں اس قوم پہ، اور سب کا ارادہ متعلق ہو جائے کسی شخص کے متعلق کہ اسے عزت پہ اللہ سرفراز فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کو اس سے محبت ہے یا اللہ تعالی کو یہ شخص پسند آ گیا، سب مل کے اس کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں جو اجتماع ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کا جب وہ حضیرت القدس میں پہنچتے ہیں یا حضیرت القدس ان سے ملتا ہے، تو جن لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے الہام کو قبول کرنے کی، اللہ کی باتیں اس شخص کے دل میں ڈالی جاتی ہیں. لوگوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس شخص کی پیروی کرو اور اس کے ساتھ مل جاؤ، تو آہستہ آہستہ وہ آدمی اپنی جماعت کا امیر بن جاتا ہے، لوگوں کے فائدے کے کام وہ کرنے لگتا ہے. اور کبھی کبھی حضیرت القدس میں کسی ایک شخص کے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں اور عنایات نازل ہو رہی ہیں، تو یہ حضیرت القدس اور ملائے اعلیٰ یہ سب فرشتے مل کر اس آدمی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس آدمی کو خواب میں اور کبھی کبھی غیب سے آوازیں اس کے لیے آتی ہیں اور رہنمائی اس کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی فرشتے اس شخص کو نظر بھی آتے ہیں، اس سے رو در رو بات کرتے ہیں، لیکن اچھی طرح خیال کر لینا چاہیے کہ نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرح کی ختم ہو گئی. یہ شخص جتنا بھی اونچا ہو اور جتنے بھی فرشتے اس کو نظر آئیں اور بات کریں، نبوت اور اس کے درمیان دور دور کے فاصلے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، کسی نبوت کی ادنا سے ادنا بارگاہ تک بھی اس کی رسائی نہیں ہوتی. اگرچہ یہ شخص اپنی ذات میں بڑا ہوتا ہے، اللہ کی تائید سے حاصل ہوتی ہے، ممکن ہے یہ مجدد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ شخص اپنے زمانے کا محدث ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی تصریحات کی ہیں، لیکن قطعاً کبھی اس مغالطے میں نہیں آ جانا چاہیے لیاذ باللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی چیز ہے نبوت کے معاملے میں. پھر اسی طرح اس شخص کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، یہ حضیرت القدس سے ان کے دلوں میں اس کی محبت مزید ڈال دی جاتی ہے. اور اسی طرح حضیرت القدس میں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اپنے مقام سے گرتا ہے، اور حضیرت القدس کے فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بددعائیں شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ علیاذ باللہ وہ آدمی اپنے اصل مقام سے گر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری بحث کے بعد لکھتے ہیں کہ ھذا اصل من اصول النبوہ، نبوت کی یہ بنیاد ہے، یعنی نبوت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد
حضیرت القدس کا جو اجماع ہے، وہ جو ملائکہ وہاں ہیں اور حضیرت القدس جو کچھ بھی ہے، وہاں سے ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ وہی برکتیں نبوت میں پہنچ کے معجزہ بن جاتی ہیں. اور حضرت نے تو اتنا ہی لکھا ہے، لیکن یہی برکتیں امت میں کسی اور آدمی پر نازل ہوں گی تو اس کے لیے کرامت بن جائے گی. اولیاء اللہ کے لیے اس حضیرت القدس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور حضیرت القدس میں اور وہاں پر اللہ کے فرشتے ملائے اعلیٰ کے اس شخص کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات اللہ کے اچھے بندوں سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور حضیرت القدس میں جو اس کے لیے دعائیں مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں اور ان کی برکات سے اللہ اس کی غلطی سے درگزر کر دے اور اس کے نیک اعمال کو قبول فرما لے. یہ ملائے اعلیٰ ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ملائے سافل کا بیان بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں، عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. مولانا روم نے بھی اس پہ لکھا ہے نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آب و باد و خاک و آتش بندے ان، کہ مٹی، پانی، ہوا اور یہ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو نا، یہ سب کے سب خدا کے بندے ہیں. بامنو تو مردہ باحق زندان، میرے تیرے لیے جو مردہ ہیں، ہوا، پانی، مٹی، آگ مردہ ہیں لیکن اللہ کے لیے زندہ ہیں. اللہ جب پانی کو حکم دیتا ہے تو پانی اللہ کے حکم کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ جب آگ کو حکم دیتا ہے کہ مت جلاؤ تو وہ سنتی ہے، نہیں جلاتی. اور اللہ تعالیٰ جب ہوا کو حکم دیتا ہے کہ چلو اور اس قوم کو، اس پہاڑ کو اٹھاؤ اور اس قوم پر ڈال دو اور پیس دو انہیں، تو وہ پہاڑ اللہ کی سنتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عناصر اربعہ کے لطیف بخارات، جب اس میں سٹیم پیدا ہوتی ہے تو وہ روح چاہتی ہے، اور اس میں روح کا فیض جب شامل ہو جاتا ہے تو یہ ملائے سافل بن جاتا ہے. لیکن پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اگرچہ تفصیل سے لکھ دی ہے حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد میں، مگر اس بات کی اصل کتاب و سنت سے ابھی تک تو نہیں ملی. یا تو یہ حضرت کو الہام ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور یا پھر حضرت نے فلسفے سے یہ بات اخذ کی ہے. اس کے علاوہ ابھی تیسری رائے کچھ سمجھ میں آتی نہیں. یہ جو ملائے سافل میں یہ اس سے فرشتے بنتے ہیں، تو یہ فرشتے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا حکم آتا ہے. حق تعالی شانہ کا حکم نازل ہوتا ہے ملائے اعلیٰ میں، اور یہ بس ملائے سافل کے جو زمین والے فرشتے ہیں، ان کو صرف اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں تو حکم کی ہر صورت اتباع کرنی ہے. اور یہ ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم انسانوں کے دلوں پر اثر ڈالو، جانوروں کے دلوں میں اثر ڈالو. تو یہ فرشتے انسانوں اور جانوروں کے دلوں میں اثر ڈالتے ہیں، اور جس سے انسانوں کے اور جانوروں کے خیالات بنتے ہیں، پھر خیالات پہ جانور اور انسان عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی جو منشا ہے وہ اس طرح بھی پوری ہوتی ہے. فرشتے کبھی کبھی ایسے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کو جو ملائے اعلیٰ میں ہوا اور اس وایا سے، اس واسطے سے جو نیچے پہنچا ہے ملائے سافل میں ان فرشتوں کو، یہ فرشتے اس حکم کی مکمل تعمیل کے لیے ایک ایک ذرے کو اٹھا لیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں ایک مٹھی ریت کی بھر کے اٹھا لی اور کافروں کی طرف پھینک کے فرمایا شاہت الوجوہ، یہ چہرے برباد ہو جائیں، تو فرشتے اس ریت کا ایک ایک ذرہ لے کے کافروں کی آنکھوں میں انہوں نے ڈال دیا، گھس گئے، اور ہر کافر اپنی آنکھوں کو مل رہا تھا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ملیں گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے.
ایسے ہی جیسے شکاری شکار کرتا ہے اور وہ فائر کرتا ہے، اور فرشتے جس چڑیا جس جانور کے متعلق اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شکار ہو جائے، اس کی رفتار کو فرشتے کم کر دیتے ہیں اور وہ گولی کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہ تو اپنے پاس سے مثال دے رہے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے پانی کی، کہ ایک شکاری مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتا ہے تو فرشتے زمین پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ مچھلیوں کے دل میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ اس جال میں چلی جاؤ، کچھ کے دل میں وہ یہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کانٹے کو پکڑ لو، کچھ کے دل میں یہ ڈالتے ہیں کہ بھاگ جاؤ، اور وہ نہیں جانتی کہ کیوں کام کر رہی ہیں، بس فرشتوں کا الہام ان کو کام کرواتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے تم دیکھو گے کہ دو شکاری ایک ہی ندی میں ایک ہی قسم کا جال اور کانٹا ڈالتے ہیں، اور ایک مچھلیاں ہی مچھلیاں بھر کے لے آتا ہے اور دوسرا خالی جاتا ہے۔ یہ اس الہام کا نتیجہ ہے، کیونکہ فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو اتنی مچھلیاں اتنا رزق ملے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ ملے، تو فرشتے اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تیسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے اور دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، تو فرشتے ایک گروہ کے دل میں شجاعت جواں مردی کے خیالات پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کے دل کو جماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ کافروں کو ماریں اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں۔ تو زمین کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس کی فتح مقصود ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے لگ جاتے ہیں، اور جس کا اللہ کو منظور ہوتا ہے سزا دینا، اللہ اپنے دوسرے فرشتوں کو وہاں لگا دیتا ہے جو ان کو بزدل کر دیتے ہیں اور وہ جنگ میں ہار جاتے ہیں۔ جنگ بدر میں واقعات آپ پڑھیں، کئی چیزیں ایسے ملیں گی۔ اسی طرح چوتھی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ ملائے اعلیٰ سے کبھی کبھی یہ حکم نازل ہوتا ہے فرشتوں پر، زمین کے فرشتوں پہ، کہ دیکھو فلاں انسان سے اللہ کو محبت ہے، اس کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ تو وہ آدمی، اس کو راحت پہنچتی ہے، آرام ملتا ہے۔ حضرت نے تو اتنا ہی لکھا، آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو تھوڑے آرام سے بھی سکون دے دیں، تو فرشتوں کو یہ حکم مل جاتا ہے، فرشتے اس پر آ کے اونگ طاری کر دیتے ہیں، اور یہ جو آدمی 4 گھنٹے 5 گھنٹے سو کر جو خوشی اسے مل سکتی تھی، اس کو 10 منٹ کی نیند سے ایسے مل جاتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو مؤید بروح القدس ہوتے ہیں، جن کی رسائی اللہ کے فضل و کرم سے بارگاہ پاک تک اور حضیرت القدس تک ہوتی ہے، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے ایسے ہوتا ہے، اور علیہ باللہ معاذ اللہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب لعنتیں نازل ہوتی ہیں تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تعالیٰ شانہ فلاں آدمی سے ناراض ہیں، وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور پھر وہ اپنے زمین کے فرشتوں کو آرڈر دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس انسان کو تنگ کرو، تو وہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کے دل سے سکون کو چھین لیتے ہیں، وہ اللہ ہی کا حکم ہے اور فرشتے اس کے پابند ہیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اسے نظر نہیں آتی، اور دولت پیسہ ہر چیز ہونے کے باوجود اسے اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا رکھا ہے، اور خدا کی گرفت ایسے اس کو جکڑ لیتی ہے کہ بسا اوقات وہ دنیا میں بھی ذلت دیکھتا ہے، مر جاتا ہے، اور موت کے بعد تو پھر فرشتے اس کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں جس کو عالم ارواح میں پہنچے بغیر
انسان نہیں جان سکتا. یہ ملائے اعلیٰ ہے، یہ ملائے سافل ہے، لیکن یہ سب کے سب حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب سب اللہ کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں پہنچا ہوں مکہ مکرمہ اور اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے جو لوگ جاتے ہیں میں نے انہیں دیکھا، ان میں ملائے اعلیٰ کے انوار تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ تعالی کے گھر میں جو جاتے ہیں وہ فرشتے یا تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور یا پھر اللہ تعالی ان فرشتوں کے طرح کی چیزیں انہیں دیتے ہیں، یعنی وہ انوار اور وہ برکات. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس حج کا بیان ہے جس میں انسان کی نیت درست ہو. یہ نہ ہو کہ حج پہ چلا گیا، حج تو ہو یا نہ ہو لیکن انٹیلیجنس پوری ہو کہ کس انسان نے کیا کیا ہے اور کون وہاں کس سے ملا تھا اور کیا چیزیں ہوئی تھی. تو وہ انٹیلیجنس کا آدمی جو حاجی کا لبادہ اوڑھ کر گیا ہے، اگرچہ مفتی فتویٰ دے دیں کہ حج تمہارا فرض ہو جائے گا، مگر وہ جو نیت ہے نا اصل، وہ اسے تباہ کرے گی. ایسے ہی حرام کے پیسے سے حج کیا، ہیروئن بیچ لی، ٹیکس میں رشوت لے لی، عوام کے پیسے کو بیت اللہ میں جانے کے لیے استعمال کر لیا جس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا. اس حج میں اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی لعنت، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، بس اسی کو غنیمت سمجھے، کجا یہ کہ ملائے اعلیٰ تک کوئی رسائی ہو اور ایسی چیزیں ہوں. علیاذ باللہ، اللہ کو سخت یہ ناپسند ہے بات کہ کوئی آدمی حرام کے پیسے سے خدا کی عبادت کرے، حرام کے کپڑے سے خدا کی عبادت کرے یا حرام کے جملوں کے ذریعے خدا کی تعریف کرے. خدا کو سخت ناگوار یہ بات گزرتی ہے. اس لیے آدمی سوچے کہ جو حج اور عمرہ اور یہ جو چیزیں کرنی ہیں اس میں مال کتنا پاک ہے، کمائی کتنی حلال کی ہے. اور جب حلال کی کمائی ہو اور نیت بھی درست ہو تو اس انسان کو ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کی طرح کے انوار اس آدمی پر پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم، اتنا مہربان ہے کہ جب کوئی آدمی صحیح طریقے پر حاضر ہوگا تو اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اس سفر کو ناکام کر دے، اور اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اس کی مخلوق، اس کے محتاج بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور وہ ان کے ہاتھوں کو بھرے بغیر لوٹا دیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے قرآن میں یسألہ من فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تمام جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، ہر چیز ادھر بھی اور ادھر بھی اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، اور اللہ کو ہر دن نیا کام ہے. تو اپنی طرف سے حج کے لیے، عمرے کے لیے نیت میں اخلاص رکھے اور اہتمام کرتا رہے پاک اور صاف پیسے کا کہ اس کے ذریعے یہ کام کرے تو ملائے اعلیٰ کے انوار تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی جو حکمتیں بیان کی ہیں اس میں بات چل رہی تھی کہ ملائے اعلیٰ تک، انوار تک رسائی ہوتی ہے، وہاں سے پھر ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کا بیان چل پڑا تھا. حج ہی کے معاملے میں ترغیب دینے کے لیے اس کے بعد کی نشست میں مزید کچھ عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.